پارلیمنٹ جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آئین قانون اس میں کوئی ترمیم وغیرہ یہ اس کا جاب ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ملک کی حالات کے تحت اور ایک ضرورت کے تحت ملک میں قانون سازی بھی کریں، قانون میں ترمیم بھی کریں، آئینی ترمیم بھی لائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ترمیم آتی ہے تو اس پر اختلاف ممکن ہوتا ہے، تو جو مسودہ حکومت کی طرف سے لایا گیا ہم نے اسے اکثر مسترد کر دیا تھا، اور وہ کسی قیمت پر بھی قابل قبول نہیں تھا۔ اس سے پارلیمنٹ کی توقیر ختم ہو جاتی، اس سے ہماری عدلیہ کمزور ہو جاتی، اس سے ہمارے تمام پاکستان کے عام شہریوں کے انسانی حقوق جو ہے وہ تباہ ہو جاتے، اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہ جاتی۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اسمبلی میں اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم عوام کے خلاف کوئی ترمیم پاس کریں، بلکہ عوام کے مفاد میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے، ملکی مفاد میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے، تاکہ یہاں پر ایک پرامن معاشرہ تشکیل دیا جا سکے، اور جو چیزیں وقت کی ضرورت ہوتی ہیں ہم ان ضرورتوں کو ترجیح دیں۔ یہ نہیں کہ ہم کسی ادارے یا کسی محکمے کو طاقتور بنانے کے لیے قانون بنائیں، اور غیر ضروری طور پر ان کو اختیارات دینے کے لیے ہم کوئی قانون بنائیں، بلکہ تمام اداروں کے درمیان توازن پیدا کرنا اور ملک کے اندر ایک متوازن سیاسی ماحول پیدا کرنا، یہ ہمارا ایک مقصود ہوتا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب الحمدللہ ایک لمبی چوڑی گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں جو مسودات اس وقت شیئر کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی، تو اس میں کافی اب ہم آہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے، اور جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں، اور جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر بھی کل 15 ہے انشاءاللہ، میں کراچی میں کل بلاول بھٹو صاحب سے ملوں گا، اور پھر یہاں سے میں سیدھا لاہور جاؤں گا، میں میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملوں گا وہاں پہ، پھر میں اسلام آباد جاؤں گا تو وہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی قیادت جو موجود ہے ان سے بات کروں گا، اور اس طریقے سے ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے، تاکہ ملک میں کوئی ایک آئین کی ترمیم کی وجہ سے کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو، کوئی اختلافات نہ ہوں۔ اور اس سے پہلے 18ویں ترمیم آپ کو یاد ہوگا، 18ویں ترمیم میں بھی کوئی ہمیں 9 مہینے لگ گئے تھے۔ جب 18ویں ترمیم میں ہمیں 9 مہینے لگ گئے تھے تو اب 26ویں ترمیم میں ہمیں 9 دن تو دے دینے چاہیے کہ ہم اس میں دیکھ سکیں، اس کا نوک پلک ٹھیک کر سکیں، اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو نکال سکیں، کوئی اچھی بات ہے تو وہ ڈال سکیں اس کے اندر۔ تو یہ سارا ایک بڑا لمبا ایک ایکسرسائز ہے، اس کے ہمیں ماضی میں بھی کافی تجربات ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں کچھ چیزیں طے کرنے کے لیے، خارجہ پالیسی کے اصول طے کرنے کے لیے 6 مہینے تک ہمیں کمیٹی روم میں بیٹھنا پڑا۔ تو آج کیا مسئلہ ہے کہ ہم 1 مہینہ بھی دینے کو تیار نہیں ہیں، اور ایسی کوئی جلدی ہم پر مسلط کی گئی، لیکن ہم اس سے متاثر نہیں ہوئے، اور ہم نے کہا نہیں، جب تک کہ ہم اطمینان حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی ترمیم نہیں آئے گی، اور اگر آئی تو ہم اس کو مسترد کریں گے۔ جی اب الحمدللہ بڑی محنت اور کوشش کے بعد ہم ایک اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور آپ دعا فرمائیں کہ مکمل اتفاق رائے تک ہم پہنچ سکیں۔ ایک ایک کر کے سوال کریں۔ احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور یہ احتجاج اس وقت کر رہی ہے دنیا بھر سے ممالک کے لوگ پاکستان آ رہے ہیں۔ آپ کا ماضی میں کہنا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ دیں گے، کچھ دنوں پہلے حال ہی میں آپ کی سابق ڈپٹی اسپیکر اسد عمر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے؟ ملاقاتیں تو ہماری چلتی رہتی ہیں۔ میں نے ایک اپیل کی تھی کہ کوئی بھی مظاہرہ ہو، احتجاج ہو، اس کو شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کے سربراہان کے پاکستان کی سرزمین سے رخصت ہونے کے بعد تک ملتوی کر دیا جائے۔ تو پہلے بھی ایک مظاہرہ ہوا جس کے کوئی اچھے نتائج سامنے نہیں آئے، اس سے کوئی اچھا ماحول نہیں بنا،
اور اب بھی جب مہمان یہاں پر موجود ہوں تو میں اب بھی دوبارہ اپیل کروں گا کہ وہ ایسے موقع پر کوئی احتجاج نہ کریں. چند دن کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے اور کوئی اتنی بڑی مشکل پیدا نہیں ہوگی اس سے. تو مجھے امید ہے کہ وہ ہماری اپیل کی قدر کریں گے. سر سندھ کے دورے پر آپ آئے ہیں تو میرپور خاص ڈویژن کا انتخاب کیا، کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو آپ کے آنے کی ضرورت پیش ہوئی، اور کیا مین کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں آج اس دورے سے؟ دیکھیے 14 اکتوبر کو ملک میں 14 اکتوبر سے کبھی آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں ایک کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، تو کبھی ایک صوبے میں، تو کبھی دوسرے صوبے میں، تو کبھی تیسرے صوبے میں. تو اس دفعہ سندھ کی جماعت کا بڑا اصرار تھا، اور خاص طور پر میرپور خاص کی جماعت کا، کہ یہاں میں کافی عرصے سے نہیں آیا ہوں، تو یہاں آ کر اب یہاں کانفرنس منعقد کی جائے. تو یہ کانفرنس ہوگی، اور جب مفتی صاحب کے عنوان سے کانفرنس ہوتی ہے تو ان کی ہم جہت زندگی کو زیر بحث لایا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ جہاں ایک عالم دین تھے، جہاں وہ ایک فقیہ تھے، جہاں وہ ایک محدث تھے، اور اس حیثیت میں جو انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے اپنی زندگی میں، پھر سیاسی میدان میں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ملک میں ایک بڑا مقام پیدا کیا، اور انہوں نے جو نقوش چھوڑے ہیں وہ پوری قوم کے لیے قابل تقلید ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کا ماحول ہو، ایک اچھا جمہوری ماحول ہو، پارلیمانی کردار ہو. انہوں نے اپنے پارلیمانی کردار سے آئین بنایا، اس آئین پر انہوں نے دستخط کیے، ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا انہوں نے، پھر بین الاقوامی سطح پر ساری زندگی انہوں نے فلسطین کے